السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوست و احباب کی خدمت میں حاضر ہوں اور تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ڈیلی سوال و جواب کے آج کے ایپیسوڈ میں جو ہم نے سوال لیا ہے یہ ہے، حضرت مولانا مفتی محمد عارف بڑھن پور قاسمی گنگوہ سے کہہ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ میراث کا جو حصہ لڑکی کو دیا جاتا ہے اور لڑکی اپنی طرف سے اگر معاف کر دے تو اس صورت میں کیا یہ حصہ معاف ہو جاتا ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی صورت میں جواب مرحمت فرمائے، عین نوازش ہوگی، کیونکہ لڑکی اس بات سے ڈرتی ہے کہ اگر لڑکی میراث کا حصہ لے لیتی ہے تو لڑکی کا اس کے بعد گھر میں کوئی حصہ نہیں رہتا ہے، جیسا کہ شادیوں میں بھات وغیرہ وغیرہ۔ فقط و سلام، بندہ ناچیز، محمد ذوالفقار، نکوڑ، سہارنپور۔ یہ جو سوال ہے یہ حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب سے محمد ذوالفقار نے سوال کیا ہے، تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا، اس لیے یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ بہنوں کے یہ کہہ دینے سے کہ ہم اپنا حصہ معاف کرتے ہیں، ان کا حصہ ساقط اور ختم نہیں ہوتا ہے، معاف نہیں ہوتا ہے، ان کا حصہ ایسا کہنے سے معاف نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر بڑی اہمیت کے ساتھ لڑکیوں کے حصے کو لڑکوں کے حصوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس کا ادا کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ جس طرح لڑکوں کا حصہ دینا فرض ہے، اسی طرح لڑکیوں کا حصہ دینا بھی فرض ہے۔ اس لیے آپ کا جو مکان، جائیداد اور پیسہ وغیرہ آپ کے پاس ہے، اس پر آپ کی بہنوں کا بھی حق ہے، آپ ان کو ان کا حق ضرور دیں۔ ہاں، اگر وہ اپنا حصہ لینے کے بعد خوشی سے اس کو چھوڑ دیں تو یہ الگ بات ہے، مگر بہنوں کے خاموش رہنے اور اعتراض نہ کرنے سے بھی ان کا حصہ ختم نہیں ہوتا ہے، ان کا حصہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ اعتراض نہ کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ ان کا حصہ معاف ہو جائے۔ سوال کے اندر دوسری بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ لڑکی اس بات سے ڈرتی ہے کہ اگر لڑکی میراث کا حصہ لے لیتی ہے تو لڑکی کا اس کے بعد گھر میں کوئی حصہ نہیں رہتا ہے، تو یہ بات بالکل سچی ہے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں لوگوں کا یہی حال ہے، لیکن مذہب اسلام کے ماننے والے اور مذہب اسلام پر عمل پیرا لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بہن بیٹیوں کو ان کا حصہ دینے کے باوجود، ان کا حصہ دینے کے بعد بھی ان کے مال میں ان کی بہن بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، کہ تمہارے مال میں متعین لوگوں کا حق ہے۔ تو بہن بیٹیوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد بھی بھائیوں کے مال میں بہنوں کا حق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے یہاں پر ایک بات یہ بھی چلتی ہے کہ ہمارے یہاں پر بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے ہیں، بہن بیٹیوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے ہیں، اور جو بھات وغیرہ، ودائی وغیرہ ان کو دیتے ہیں تو بھائی اس پر احسان بھی جتاتے ہیں، اور بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کو 1500 روپے دے کر ان پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بھائی زندگی بھر اپنی بہنوں کا حصہ کھاتے ہیں، بہنوں کے حصے پر رہتے ہیں، بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے۔ جس مکان میں بھائی رہ رہے ہیں اس میں بھی بہنوں کا حصہ ہوتا ہے۔ ابھی کل ہی ایک صاحب نے مجھ سے اس بارے میں معلوم بھی کیا کہ ان کے باپ نے صرف ایک مکان چھوڑا تو مکان کے اندر بہنیں بھی حقدار ہیں، بھائی بھی حقدار ہیں، تو کسی صاحب نے، کسی عام آدمی نے ان سے یہ بتلایا کہ اس مکان میں بہنوں کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ باپ نے صرف یہی مکان چھوڑا ہے، اس میں صرف بھائیوں کا حصہ ہے۔ تو میں نے ان کو یہ بتلایا کہ اگر باپ ایک سوئی بھی چھوڑ کر مرا ہے تو اس میں بھی تمام لوگوں کا حق ہے، اس میں بھی بھائیوں کی طرح بہنوں کا حصہ ہے، تو اس لیے بھائیوں پر ان کی بہنوں کا جو حصہ ہے وہ اپنی بہنوں کو وہ حصہ ضرور دیں۔ جس طرح بھائیوں کا حق ہوتا ہے اسی طرح بہنوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پر جو بھائی ہوتے ہیں وہ اپنی بہنوں کو جو بھی دیتے ہیں، یعنی باپ کی پراپرٹی میں سے بھائیوں کو جو حصہ ملا ہے اس حصے میں سے اپنی بہنوں کو جو بھی دیتے ہیں اس پر بھی احسان سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں پر احسان کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی جائیداد میں جو حصہ آپ کی بہنوں کا نکل رہا ہے آپ وہ حصہ ان کو ضرور دیں۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے اس سوال کے اندر تیسری بات یہ ذکر کی گئی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ بھائی اپنی بہنوں کو شادی میں بھات وغیرہ دیتے ہیں،
تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ بھی اس حصے میں سے کٹے گا یا نہیں، یہ سوال ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بھائیوں نے بہنوں کی شادی میں جو کچھ خرچ کیا ہے وہ بھائیوں کی طرف سے تبرع اور احسان ہے۔ بھائی اپنی بہنوں کو جو بھات وغیرہ دیتے ہیں، جو بھی چیز دیتے ہیں، وہ ان کی طرف سے احسان مانا جائے گا، اور اس پر بھائیوں کو اجر ملے گا، اس پر بھائیوں کو ثواب ملے گا۔ اللہ کی طرف سے بھائیوں کو اس پر بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ان کی وجہ سے، بھات وغیرہ کی وجہ سے یا اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے میراث کا حق نہ دینا، جو میراث کا حق بھائیوں پر بہنوں کا نکل رہا ہے، وہ نہ دینا شرعاً جائز نہیں ہے، وہ دینا پڑے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بھات کوئی شرعی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک غیر شرعی رسم ہے۔ بہنوں کی اولاد کی شادی کے موقع پر بھائیوں کی طرف سے کچھ دینا کسی درجے میں شرعاً ضروری نہیں ہے۔ اگر بھائی تعاون اور صلہ رحمی کے طور پر کچھ دینا چاہیں تو دے دیں، اس پر انہیں اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی بھائی اپنی بہنوں کو ان کے بچوں کی شادی پر، یعنی اپنے بھانجے اور بھانجیوں کی شادی پر اگر اپنی بہنوں کو بھائی کچھ دے رہے ہیں یا دیں تو اس پر ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن شریعت کی طرف سے بھائیوں پر کوئی دباؤ نہیں ہے کہ آپ اپنے بھانجے اور بھانجیوں کی شادی میں بھات وغیرہ ضرور دیں، ایسا شریعت میں نہیں ہے۔ لیکن اگر دیں گے تو اس پر انہیں ثواب ملے گا۔ باقی اگر نہ دینا چاہیں تو شرعاً اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال جو سوال حضرت مفتی محمد عارف صاحب نے جو سوال کیا ہے، امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات اس سوال کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اس سوال کا جواب بھی آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ بہرحال امید ہے کہ آپ ان چیزوں سے بہت ساری باتیں سیکھ رہے ہیں۔ اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔